بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام شہیر ہے۔ میں فوج میں نوکری کرتا ہوں اور اپنے وطن کی بقا کے لیے ہر دم تیار رہتا ہوں۔ میری ایک بہن سمین ہے جو شادی شدہ ہے اور ایک بھانجا بھی ہے۔ میں انہی کے پاس رہتا ہوں کیونکہ میرے والدین وفات پا گئے ہیں۔ ابو تو میرے بچپن میں ہی گزر گئے جبکہ امی کو گئے 6 سال ہوئے ہیں۔ یہ غم مجھ پر بڑا بھاری رہا۔ میں اپنی امی سے اس قدر مانوس تھا کہ ان کے بغیر کھانا تک نہیں کھاتا۔ امی کی وفات کے بعد تو جیسے میری زندگی بدل گئی۔ میں کئی دن بھوکا رہنے لگا۔ میری بہن میری وجہ سے بے حد پریشان رہتی۔ تب اس کی نئی شادی ہوئی تھی جس کو تقریباً 4 ماہ ہوئے تھے اور وہ سسرال چھوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ میں ان دنوں بالکل فارغ تھا۔ تب فوج میں بھی بھرتی نہیں ہوئی تھی۔ امی کی قبر پر باقاعدہ حاضری دیتا۔ وہاں مجھے عجیب سی انسیت کا احساس ہوتا تھا۔ میرے دل کو سکون محسوس ہوتا، لیکن ایک بات مجھے ہمیشہ چونکا دیتی تھی۔ امی کی قبر کے ارد گرد سایہ سا رہتا، جبکہ قبر کے قریب ایک درخت بھی نہیں تھا جس کے باعث سایہ ہو۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن اصل حقیقت سے لا علم ہی رہا۔ میں ایک دن ماں کی یادوں میں کھویا افسردہ سا قبرستان میں داخل ہوا۔ اس وقت جیسے میں ہوش میں نہیں تھا اور بے ساختہ اس کے قدم دائیں طرف موجود دوسری قطار میں موجود قبر کی طرف بڑھ رہے تھے جس میں میری کل کائنات سو رہی تھی۔ قبر کے قریب پہنچ کر میں ہارے سے انداز میں بیٹھا اور قبر کی نم مٹی پر سر رکھا۔ لیکن یہ کیا؟ قبر کی مٹی اتنی نرم اور خوشبودار! مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور اچھل کر پرے ہوا۔ پہلے تو دھیان نہیں دیا، مگر اب قبر پر نظر پڑتے ہی میری آنکھیں شدید حیرت سے پھیل گئی۔ ساری قبر سرخ اور سفید مہکدار پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں کتنی دیر حیرت سے ساکت رہا اور پھر دھیرے سے ان پھولوں کو چھوا۔ وہ عام گلاب کے پھولوں کی نسبت کافی بڑے اور بے حد نرم تھے۔ آج سے پہلے اتنے خوبصورت گلاب کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کی خوشبو بھی الگ اور مدہوش کر دینے والی تھی، اور سب سے بڑی بات وہ میری ماں کے پسندیدہ تھے۔ سرخ اور سفید گلاب۔ میں کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا، مگر آج اداسی کی جگہ تجسس نے لے لی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید سمین آپی وہاں آئی ہوں گی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں قبرستان سے نکلا تو میرے ہاتھ میں ایک سفید گلاب تھا جو میں نے وہیں قبر سے اٹھا لیا تھا، اور مجھے بے دہانی میں علم تک نہیں ہوا۔ میں گھر آیا تو سمین اپی اپنے شوہر سمیت وہیں موجود تھی۔ میں نے ان سے حال چال پوچھا تو آپی کی نگاہ بے اختیار میرے ہاتھ میں موجود سفید پھول کی جانب چلی گئی۔ میں نے بھی حیرت سے پھول کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ یہ کدھر سے آ گیا۔ پھر امی کی قبر پر پڑے پھولوں کی جانب دھیان گیا تو سمجھ آئی کہ بے دہانی میں اٹھا لیا ہوگا۔ آپی نے پھول کو دیکھا اور میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ یہ پھول کہاں سے لیا؟ اس کی مہک کتنی پیاری ہے۔ آپی کے چہرے پر خوشگوار حیرت تھی۔ وہ بار بار پھول ناک تک لے جا کر اس کی خوشبو سونگھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں چونکا اور سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا مطلب کہ سمین آپی نے وہاں قبر پر پھول نہیں ڈالے تھے۔ وہ تو بالکل انجان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی بہنوئی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر بھی بے خبری کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ بہت سوچ بچار کے بعد صرف اتنا بتایا کہ وہ پھول کہاں سے آیا ہے، اور صرف وہ ایک نہیں بلکہ ایسے لاتعداد پھولوں سے میری قبر ڈھکی ہوئی ہے۔ کچھ دیر سے اس موضوع پر ہم تینوں اپنی اپنی رائے دیتے رہے۔ پھر آخر سمین آپی نے کہا کہ کوئی غلطی سے کسی اور کی قبر کی جگہ امی کی قبر پر پھول ڈال گیا ہوگا۔ یوں گفتگو کا رخ دوسری طرف مڑ گیا۔ سب اپنے اپنے دھیان میں اپنا کام کر رہے تھے، جبکہ میں بستر پر لیٹے ان پھولوں کو سوچنے لگا۔ سونے سے پہلے اور سونے تک میری سوچ کا مرکز وہ پھول، ان کی خوشبو اور کس نے رکھے، یہی سوچتا رہا۔ سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے ناشتہ کیا، بہنوئی کے ساتھ ان کے کام میں مدد کرنے چلا گیا۔ وہ یوٹیلیٹی سٹور چلا رہے تھے۔ کبھی کبھار میں بھی مدد کر دیتا، لیکن امی کے بعد میں نے جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کافی عرصے بعد میرا جی چاہا تو ان کی مدد کرنے کے ارادے سے سٹور چلا گیا۔ لگاتار 2 دن سے جانے لگا۔ 3-4 دن گزرے تو میں یہ بات بھول گیا تھا، مگر آج 4 دن بعد میں لانڈری کے لیے کپڑے دینے لگا
تو وہی سفید پھول نیچے گرا۔ میں اس پھول کو دیکھتے ہی بری طرح چونک اٹھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ چونکنا تو کیا، خوفزدہ ہونا بھی بنتا تھا، کیونکہ بات ہی چونکنے والی تھی۔ وہ پھول بالکل یوں تر و تازہ تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے ٹہنی سے توڑا ہو۔ مجھے دوبارہ پھر سے قبر اور ماں کی یاد ستانے لگی۔ میں نے پھول کو جیب میں رکھا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان میں پہنچ کر مجھے دوبارہ سے بری طرح سے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ماں کی قبر کھلتے ہوئے خوبصورت سفید گلابوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ان گلابوں کی مہک پورے قبرستان میں پھیل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان پھولوں کو ابھی ابھی وہاں ڈالا گیا ہو۔ میں نے قبر پر ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا کہ نیچے پرانے پھولوں کی تہہ بھی موجود ہے۔ یعنی یہ واقعی تازہ پھولوں کی تہہ تھی اور کسی نے دوبارہ وہاں پر پھول ڈالے تھے۔ اس سوچ اور عمل نے مجھے دھچکا دیا تھا۔ میری افسردگی اور ڈپریشن جیسے کہیں دور جا سوئی، اور اس وقت ان گلابوں کی مہک نے میرے اعصاب کو بے حد سکون دیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ بار بار یہ خوشبو محسوس کرتا رہوں۔ کبھی یوں لگتا کہ یہ کوئی جادوئی اثرات ہے، اور ان پھولوں کی خوشبو سونگتے ہی دوبارہ چاہ ہوتی، جیسے یہ کوئی نشہ ہو۔ میں نے قبر پر اپنا سر رکھ دیا، جیسے کہ ماں کی گود ہو۔ مجھے اس انوکھے سے احساس سے سکون محسوس ہوا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا رہا، اور پھر قبرستان کے گورگن نے آ کر مجھے ہمیشہ کی طرح ٹوکا۔ پھر اٹھ کر واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر پھولوں کی خوشبو اعصاب سے کم ہوئی تو ہزاروں سوال اور تجسس نے دوبارہ گھیر لیا۔ پتہ نہیں ایسی کیا کشش تھی کہ ان پھولوں کے قریب ہوتے ہی جو مجھے گھیر لیتی، میرے ہوش و حواس بالکل سلب ہو جاتے۔ میں کچھ سوچ نہیں پاتا تھا، اور جب ان سے دور ہوتا تو تب جا کر اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنے لگتا۔ کتنی عجیب، بلکہ عجیب و غریب بات ہے۔ ہم دنیا میں بس 2 ہی بہن بھائی ہیں، اور اس دنیا میں ماں کے علاوہ کبھی کوئی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر کون تھا یا تھی جو امی کی قبر پر ان کے پسندیدہ پھولوں سے ڈھک رہی تھی؟ وہ بھی ایسے انوکھے پھول جیسے کسی اور دنیا سے آئے ہوں، جن میں کشش تھی اپنی جانب کھینچ لینے کی، حواس سلب کر دینے کی۔ میں بے حد الجھ گیا۔ اسی الجھن میں سوچتے سوچتے مجھے رات کے جانے کس پہر نیند آئی۔ شاید تقریباً آدھا گھنٹہ یا پھر اس سے بھی کم وقت کی غنودگی میں رہ کر میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے عجیب سا خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں دیکھا کہ میری جیب میں موجود سفید پھول دھواں بن کر فضا میں بلند ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ہیولے کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اس پیالے سے سفید روشنی نما چیز نکل رہی ہے۔ دھیرے دھیرے ہیولے کا عکس بن رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ عکس کا واضح شکل میں دیکھ پاتا، میری آنکھ ایک دم سے کھل گئی۔ میں پسینے سے شرابور تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے گھبراہٹ میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور اچھل پڑا۔ پھول غائب تھا۔ جلدی سے لیمپ پر ہاتھ مارا اور لائٹ جلائی۔ اسی وقت دھواں سا کمرے سے غائب ہوا۔ عجیب سا وہ دھواں تھا، کچھ سفید اور کچھ سرخ سرخ سا، لیکن اس میں پھولوں کی سی خوشبو تھی۔ میں شدید ڈر چکا۔ آپی اور بہنوئی کو اٹھایا، انہیں بتانے لگا۔ کافی ڈر لگا، انہیں کیسے سمجھا پاؤں گا؟ کیا علم وہ مجھے غلط سمجھ لیں یا میرا خیال، حالانکہ پھولوں اور خوشبو کو وہ بھی محسوس کر چکے تھے۔ پھر بھی مجھے وہم لاحق تھا۔ اس کے بعد تو میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں باقی ساری رات نہیں سو سکا۔ صبح تک میری آنکھیں سرخ اور سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسی وقت قبرستان چلا جاؤں اور امی کی قبر پر سر رکھ کر سو جاؤں، ورنہ میری ذہنی حالت اور نیم بے ہوشی مجھے پاگل کر دے گی۔ اپنی حالت پر حیرت زدہ ہوتے ہوئے میں نے زبردستی ناشتہ بنایا اور کھانے کے لیے ٹیبل پر رکھ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ ابھی پہلا نوالا ہی توڑا تھا کہ میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے ناشتہ وہیں چھوڑا اور گھر کو لاک کر کے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ راستے میں کئی مرتبہ بائک دوسری گاڑیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، لیکن میں صحیح سلامت قبرستان پہنچ گیا۔ میں جوں قبرستان کے قریب پہنچ رہا تھا، میرے دل کی بے چینی کم ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ سر بھی ہلکا پھلکا ہو رہا ہے اور دل کی بے چینی بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ قبر کے قریب پہنچ کر میں پھر سے حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ آج پھر سے قبر پہلے دن کی طرح سرخ اور سفید دونوں رنگوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پھول بھی پہلے سے بڑے اور مخملی نظر آ رہے تھے۔
نہ جانے ایسا کیا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جس کو سمجھنے کے لیے میرا دماغ مجھے کوئی حل میسر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ کافی دیر میں وہیں بیٹھا رہا، پھر واپس بہنوئی کے اسٹور کی طرف چلا گیا۔ میں پچھلے کئی سال سے وہاں جاتا تھا، قرآن پاک پڑھتا اور واپس آ جاتا۔ کبھی دن کو جاتا کہ دھوپ ہٹے تو سایہ دیکھ سکوں، تو کبھی صبح کی دھوپ نکلتے ہی نکل پڑتا۔ میری کشمکش میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، لیکن یہ الجھن سلجھ نہیں رہی تھی۔ میں امی کے جانے کے بعد بہن سے بھی خاص بات نہیں کرتا تھا۔ ان سے کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ امی کے جانے کے بعد میرے ذہن پر کافی اثر پڑ رہا تھا۔ اگر آپی کو بتا بھی دیتا تو وہ اس کے باعث مجھے پاگل تصور کر لیتی۔ ایک دن میں امی کی قبر پر گیا، قرآن پاک پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں سبق سے دھیان نہیں ہٹانا چاہتا تھا، اس لیے بنا مڑ کر دیکھنے کی بجائے میں پڑھنے ہی لگا۔ میں سمجھا کہ قبرستان ہے، کوئی نہ کوئی اپنے کسی عزیز کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آیا ہوگا۔ میں بلا وجہ ہی گمان میں پڑا ہوں، لیکن سائے پر نظر پڑتے ہی میں چونکا اور مسلسل مجھ پر نظر رکھنے پر میں ایک دم رک کر سپارہ بند کر گیا۔ اگر کوئی فاتحہ پڑھنے آیا تھا تو مجھے کیوں دیکھے گا؟ میں نے پلٹ کر دائیں بائیں دیکھا تو سامنے ایک لڑکی نقاب میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی، دوسری طرف دو مرد کھڑے تھے، لیکن کسی کا بھی مجھ پر دھیان نہیں تھا، نہ ہی وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر ان کے دیکھنے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن پھر غیر اخلاقی حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کر کے قرآن پاک پڑھنے پر دھیان دیا۔ میں ہمیشہ امی کو اپنی ہر بات بتاتا اور امی بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ اکثر ماؤں کو اولاد کی من پسند چیزوں کا علم ہوتا ہے، جبکہ مجھے میری امی کی ہر پسند ناپسند کا پتہ تھا۔ میں نے سپارہ مکمل کیا اور اٹھ کر قبرستان سے باہر آ گیا۔ امی کی قبر پر آ کر مجھے سکون ملتا۔ ابھی گھر کے لیے بائک سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تھی کہ قبرستان میں موجود لڑکی ایک دم میرے سامنے آ گئی۔ وہ تو بر وقت میں نے بریک لگا دی، ورنہ بائک سیدھا اس کے اوپر چڑھ جاتی۔ وہ بھی ڈور پر اندھے منہ گر پڑی تھی۔ میں جلدی سے بائک سے اترا اور اس کا سر اوپر کیا۔ وہ ہوش میں تھی، لیکن گھٹنے پر ٹائر لگنے کے باعث درد سے کراہ رہی تھی۔ میں حواس باختہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کسی طرح اس کی مرہم پٹی کر سکوں۔ لڑکی ہونے کے باعث میں اسے خود اٹھانے سے بھی کترا رہا تھا کہ آگے سے اگر اس نے برا منا لیا تو کیا ہوگا۔ معذرت چاہتا ہوں، لیکن غلطی آپ کی ہے۔ آپ ایک دم سے سامنے آ گئی۔ اب اٹھے، میں پٹی کروانے لے چلتا ہوں۔ میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کرتے لڑکی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا، لیکن وہ سر انکار میں ہلانے لگی۔ اوکے، آپ نہیں چاہتی تو یہیں بیٹھ کر کسی کی مدد کا انتظار کریں۔ میں سمجھا وہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اس لیے چڑھ کر کہا اور اپنی بائک کی طرف بڑھا۔ مجھے چوٹ لگی ہے، بنا کسی سہارے کے کیسے اٹھ سکتی ہوں؟ اس نے چلا کر کہا تو میں ایک دم پلٹا۔ اس لڑکی کی آواز اتنی پیاری تھی کہ جی چاہا سنتا رہوں، لیکن ابھی مدد کرنی تھی، سو میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سہارا دیتے کھڑا کیا اور بائک تک لے کر آیا۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، لڑکی نے کہا تو میں چونکا اور غصے سے بولا، آرام سے بیٹھیں، گہری چوٹ آئی ہے، پہلے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیں، پھر میں گھر تک بھی چھوڑاؤں گا۔ آج سے پہلے میں کبھی لڑکیوں سے مخاطب نہیں ہوا تھا، نہ کبھی اس طرح کو کوئی معاملہ پیش آیا تھا۔ آپی اور میں دو بہن بھائی ہی تھے، ابو کے بہن بھائیوں سے ہماری کبھی بنی نہیں تھی، سو چچا یا پھپھو کی بیٹیوں سے میں کافی دور تھا، جبکہ امی کی صرف ایک بہن تھی جس کے دو بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں تھی۔ آج یوں انجان لڑکی کی مدد کرتے میں کافی کشمکش میں تھا۔ مجھے خود سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے رد عمل دوں۔ میں انجان لوگوں کی مدد نہیں لیتی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، لڑکی نے کافی سخت لہجے سے کہا تو مجھے بھی بے حد غصہ آیا۔ ایک تو میں اس کی مدد کر رہا تھا، دوسرا وہ مجھ پر اپنا حکم چلائے جا رہی تھی۔ دل چاہا کہ اسے یہیں پھینک کر گھر چلا جاؤں، لیکن یہ اخلاقی حرکت نہیں تھی کہ کسی بیچ روڈ پر یوں کسی کو بے یار و مددگار چھوڑا جائے، اور خاص طور پر اسے ہماری اپنی ہی وجہ سے نقصان پہنچاؤ، خواہ وہ میری غلطی تھی بھی نہیں۔ آپ کو اگر چوٹ نہ آئی ہوتی تو میں اب تک آپ کو اپنی بائک سے نیچے پٹک چکا ہوتا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے اسے اپنے ارادوں سے باخبر کیا تاکہ وہ کسی خوش فہمی کے گمان میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور ہسپتال پہنچا۔
मरहम पट्टी करवा कर वापसी पर मैंने उसे घर छोड़ने के लिए घर का पता पूछने लगा। वो मुझे यूं देखने लगी जैसे मैं कोई चोर हूँ। काफ़ी देर ऐसे ही खामोशी से देखते गुजर गए। मैंने तंग आकर रिक्शे वाले को बुलाया। उसे किराया देकर लड़की को उसकी मतलूबा जगह पर छोड़ने की हिदायत देकर घर वापस आ गया। मैं घर आकर भी इस बारे में सोचता रहा कि कैसी लड़की थी। मदद के बावजूद वो मुझे सताती रही। मुझे खुद पर भी गुस्सा आया। वो लड़की मुझे शकी निगाहों से देखती रही और मैं मदद करता रहा। दूसरे दिन मैं बहनोई के साथ स्टोर पर गया। काम निपटाते शाम हो गई। बहनोई खाना खाने घर गए तो मैंने कस्टमर्स को फारिग किया। अचानक वो लड़की अबाए में आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने मुझसे घरेलू ज़रूरियात की कुछ चीज़ें ली। वो काफ़ी जल्दी में थी, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे पहचान लिया था। जाते जाते वो अपने साबका रवैये की माफ़ी मांग कर गई तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई थी, जबकि मैं दर हकीकत कल के बाद उसे भूल ही चुका था। मेरी तीसरी मुलाकात उससे दोबारा कब्रिस्तान में ही हुई। हमेशा की तरह आज भी फूल अम्मी की कब्र पर सजे हुए थे। वो किसी की कब्र पर लगातार रोए जा रही थी। मैंने सूरह यासीन मुकम्मल की और जल्दी से उसकी जानिब चलाया ताकि उसे चुप करवा सकूं। क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं? कब्र के कुतबे पर मर्द का नाम था जो यकीनन उसके वालिद थे। मैंने हौसला देने की नाकाम कोशिश की क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी बात मानेगी। फिर भी मैंने कोशिश कर दी। बाबा है मेरे, उनकी याद आ रही थी तो आ गई, वैसे ही रोना आ गया। वो हिचकियाँ लेते जुमला मुकम्मल करके उठ गई। मैं उसके पीछे ही चलाया। अब आपकी चोट कैसी है? बेहतर हुई कि नहीं? मैंने अखलाकन पूछा। न जाने क्यों मेरा दिल उससे बात करने को चाह रहा था। उसने 3 लफ्ज़ी जवाब दिया कि जी ठीक हूँ। आए मैं घर छोड़ देता हूँ, अगर एतबार करना चाहें तो। मैंने डरते डरते पेशकश की। वो आंसू साफ करते हुए हंसी। मुझे उसकी हंसी बेहद खूबसूरत लगी। वो मेरे साथ ही घर आई। मैंने उसे घर छोड़ा और यूं ये सिलसिला आगे तक चल पड़ा। उसका नाम जोनी था और वो 3 भाइयों की इकलौती बहन होने के साथ बहुत लाडली थी। मैंने राब्ता और फ़ोन तक रसाई हासिल करने के कुछ ही हफ्तों बाद उसे शादी की भी पेशकश कर दी, जिसे उसने बखुशी कबूल कर लिया। हम दोनों में हर चीज़, हर आदत एक सी थी, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। एक दिन मैंने और जोनी ने फ़ैसला किया कि अब घर वालों को बता देना चाहिए। तो सबसे पहले सोचा कि मैं बताऊं कि इसके लिए मैंने आपी से बात की, तो वो बखुशी रजामंद हो गई। 2 दिन बाद ही वो जोनी के घर मेरा रिश्ता लेकर चली गई। आपी ने मुझे बहुत छेड़ा, कहती रही कि पहले नौकरी तो कर लो, फिर शादी के बारे में सोचना। आपी की बात मेरे दिल को लगी, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी डर था कि मैं जोनी को ना खो दूं। इसीलिए चाहता था कि जोनी और मेरा रिश्ता तय हो जाए। नौकरी के लिए मुझे फौज में जाने का बेहद शौक था। आपी से बात की तो वो भी मान गई, जबकि मैंने उसका टेस्ट भी दे दिया। बस एंट्री का लेटर मिलते ही मुझे नौकरी पर बुलाया जाएगा। एतवार को मेरी और जोनी की मंगनी थी। मैंने सोचा कि इससे पहले अम्मी की कब्र पर जाकर उन्हें ये बात बता सकूं। जब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो एक अजीब सी खुशबू हर जानिब फैली हुई थी। मैंने रास्ते में फूलों का एक गुलदस्ता लिया था और कुछ पत्तियां भी ली थी, लेकिन कब्र के करीब पहुंचते ही मेरी हैरत की इंतहा न रही। फूलों का गुलदस्ता मेरे हाथों से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। पत्तियों का शॉपर भी ढेर हो गया। अम्मी की कब्र पर हमेशा की तरह दोबारा से ताज़ा फूल सजे हुए थे। उनकी कब्र देखकर यूँ लगता कि नई नई कब्र है या आज ही कोई फोत हुआ है। मैंने सोचा कि शायद जोनी आई होगी, क्योंकि कॉल पर बात की तो वो कह रही थी कि उसे अपने अब्बू की कब्र पर जाना है। शायद आई हो तो ले आई होगी। मैंने उसी वक्त जोनी को कॉल मिलाई ताकि उससे पूछ सकूं, तुमने अम्मी की कब्र पर फूल रखे हैं? सलाम दुआ के बाद मैंने एकदम से सवाल किया तो पहले तो वो भी हैरान हुई, फिर बोली, नहीं मैंने नहीं रखे। क्यों, आज फिर किसी ने फूल डाले हैं क्या? उससे पहले की सब बातें मैंने जोनी को बताई थी। उसने आपी के बरक्स जवाब नहीं दिया और ना ही मेरी जहनी कैफियत पर शक किया। हमेशा यही बोली कि कोई नेक बंदा या बंदी डाल जाती होगी, लेकिन उसके जवाब पर मैं मुतमईन नहीं होता था, बल्कि ये कह देता कि सिर्फ अम्मी की कब्र पर ही क्यों डाले जाते। इतनी कब्रें हैं, इसके बावजूद अम्मी की कब्र पर ही हमेशा फूल होते हैं, और यही फूल हैं जो अम्मी की पसंद के हैं।
ہاں آج بھی پڑے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کون ہے جو چھپ کر یہ کام کرتا ہے۔ میں کافی حد تک پریشان تھا۔ جی چاہا کہ چلا کر پوچھوں لیکن کوئی سامنے ہوتا تو تب نہ۔ کوئی بات نہیں، پھول ہی تو رکھیں، تم پریشان مت ہو، جلدی سے واپس آؤ، مجھے منگنی کے لیے کچھ خریداری کرنی ہے۔ زونی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے میرا دھیان منگنی کی جانب ڈالا تو میں الجھتے ہوئے فون بند کر کے یاسین پڑھنے لگا۔ جب مکمل کر لی تو پھولوں کا گلدستہ امی کے سر کے پاس رکھا اور پتیاں بکھیر دی۔ امی سے دل کھول کر باتیں کرنے کے بعد جب قبرستان سے نکلنے لگا تو مجھے ایک سفید ہالہ سا دکھائی دیا، جیسے کسی کا کوئی چہرہ ہو۔ ایک نظر پڑتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ میں نے بے تابی سے ہر جگہ دیکھا، بھاگ بھاگ کر قبرستان کے پاس بھی جا کر دیکھا، لیکن وہ حالہ دوبارہ دکھائی نہیں دیا۔ چاروں ناچار مجھے زونی کی طرف واپس جانا پڑا، جبکہ میرے ذہن پر ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر یہ کون ہے جو مجھے دکھائی نہیں دیتا اور اتنا سب کچھ بھی کیے جا رہا ہے۔ منگنی کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے فوج کی جانب سے لیٹر موصول ہوا جس میں میری نوکری لگ چکی تھی اور مجھے ایک جگہ پر بلایا جا رہا تھا۔ میں نے آپی کو بتایا تو وہ بہت خوش تھی اور زونی کو بھی بتایا۔ وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ میرے پاس صرف 2 دن تھے جس میں مجھے اپنے کپڑے اور دیگر انتظامات کرنے تھے۔ اس لیے انہی کاموں میں لگے میں نے تیاری مکمل کر لی۔ مخصوص وقت پر جب دفتر پہنچا تو انہوں نے ایک ویران علاقے میں مجھے بھیج دیا۔ وہاں پر بجلی، پانی، گیس کچھ بھی نہیں تھا اور مجھے 6 ماہ وہیں رہنا تھا۔ ویران علاقے میں رہنا مجھے کافی مشکلات کا سامنا کروانے والا تھا۔ میں وہیں پہنچا تو چاروں جانب پہاڑی پہاڑ تھے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک ہموار میدان تھا جہاں فوج کے لیے اسلحہ تیار کیا جاتا تھا۔ مجھے چوکیداری پر تعینات کیا گیا۔ پہلا دن کافی سخت گزرا۔ شام کو اپنے خیمے میں آتے ہی میں نے فون پر آپی اور زونی کو خیریت کے متعلق آگاہ کیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ صبح اٹھا تو ناشتہ کر کے میں نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ یہاں کا موسم کافی خوشگوار رہتا تھا۔ ایک دن میں یوں ہی بیٹھا تھا، دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا، حتیٰ کہ جانور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اچانک ایک چیل کوا اپنی چونچ میں چوزا پکڑے اڑ رہا تھا۔ میری نگاہ پڑی تو میں نے اس کے تعاقب میں پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میرا جی چاہا کہ گولی مار دوں، لیکن کوے کی اڑان ایسی تھی کہ ڈر لگا کہ گولی سیدھا چوزے کو نہ لگ جائے۔ درختوں کے جھنڈ میں کوا جا کر چھپ گیا، جسے میں نے 5 منٹ میں ہی ڈھونڈ لیا۔ میرے پتھر مارنے پر اس نے اپنی چونچ سے چوزے کو آزاد کر دیا۔ میں چوزے کو لیے اپنے مورچے کی جانب واپس آ گیا۔ چوزا کافی حد تک زخمی تھا، اس کے دونوں پیروں سے خون بہہ رہا تھا۔ میرا یہ پہلا تجربہ تھا کسی کو بچانے کا، اسی لیے میں نے ایک دوسرے فوجی کی مدد سے چوزے کو دوائیاں وغیرہ لگا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ میں احتیاط سے روز اس کی مرہم پٹی کرتا، اپنے ہاتھوں سے روٹی کے چھوٹے ٹکڑے کھلاتا۔ میری محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 2 ہفتوں میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرے ساتھی مجھے بہت چھیڑتے کہ تم چوزے کا خیال ایسے رکھتے ہو جیسے کوئی انسان اپنے محبوب کا رکھتا ہے۔ میں نے زونی کو بھی اس کا بتایا تو وہ کافی دیر ہنس کر میرا مذاق اڑاتی رہی، لیکن میرے ناراضگی ظاہر کرنے پر وہ روز میرے ساتھ چوزے کا حال احوال پوچھ کر چھیڑتی۔ زونی امی کی قبر پر جاتی تھی۔ وہ مجھے بتاتی کہ اب بھی امی کی قبر پر پھول ہمیشہ کی طرح موجود ہیں، وہ سایہ بھی۔ یہ جان کر میں یہاں یہی سوچتا رہتا کہ آخر کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔ میں نے یہاں اپنے ایک دوست سپاہی سے بات کی تو اس نے کہا کہ ضرور کوئی جنات وغیرہ ہیں، بس وہی یہ سب کر سکتے ہیں۔ پھول تو انسان رکھ سکتا ہے لیکن سایہ نہیں۔ میں یہ سوچ کر چپ ہو جاتا کہ جنات کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو نقصانات پہنچاتے ہیں، جبکہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے۔ دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ اس دفعہ جب میں وہاں جاؤں تو اسے پکاروں، آواز دے کر پوچھوں، اگر واقعی ایسا کچھ ہوا تو وہ جواب دے گے، اگر نہ ہوا تو اس معاملے کو چھوڑ دوں۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اس مرتبہ یہ مسئلہ حل کر کے دم لوں گا۔ چوزے کو میرے پاس 1 ماہ ہونے کو تھا۔ اچانک میں رات کو سویا اور صبح اٹھتے چوزے کو نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ جبکہ باقی دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صبح سویرے ہی دانا پانی چک کر وہ ان کے ساتھ ہی تھا، لیکن اچانک اسے ایک چیل اٹھا کر لے گئی۔ چوزے کے ساتھ میری عادت پڑ چکی تھی، ویسے بھی یہاں کوئی نہیں تھا، اکیلے ہونے کی وجہ سے اس سے ایک احساس سا جڑ گیا۔ اس کے چلے جانے سے میں کئی دن اداس رہا۔
زونی نے مجھے حوصلہ دیا، تب جا کر ٹھیک ہوا۔ میرے 6 ماہ بھی مکمل ہونے کو آ گئے تھے۔ ایک دوست کے ساتھ مجھے چھٹی مل گئی تو میں گھر آ گیا۔ گھر آتے ساتھ ہی میری بہت ساری یادیں جڑی تھی۔ میں نے شہر سے زونی کے لیے بہت سارے تحفے لیے، ساتھ آپی، بھانجے اور بہنوئی کے لیے بھی خریداری کی۔ گھر پہنچتے ہی میرا بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ سب کو میرے تحائف بہت پسند آئے تھے۔ میں امی کی قبر پر گیا۔ حالات اور منظر جوں کے توں تھے۔ امی کی قبر پر پھول پڑے تھے، لیکن یہ بات میں بھول گیا کہ مجھے قبر کے پاس کھڑے ہو کر آواز دے کر چیک کرنا ہے۔ چھٹی میں چند ہی دن بچے تھے کہ آپی نے اپنی خواہش ظاہر کر دی کہ میرا نکاح کر دیں۔ میں نے ہاں کر دی۔ رخصتی میری واپسی کے بعد طے پائی تھی۔ میرا اور زونی کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا۔ یوں ہی ہنسی خوشی کئی دن گزر گئے، حتیٰ کہ واپسی کے کچھ دن رہ گئے، لیکن اچانک مجھے یونٹ سے کال آ گئی اور مجھے واپس بلا لیا گیا۔ کسی ایک اہم جنگ میں سپاہیوں کی اشد ضرورت تھی، سو مجھے کل ہی جنگ میں بلایا جا رہا تھا۔ آپی بہت اداس تھی۔ انہی کے کہنے پر میں نے فوج میں اپلائی کیا تھا، لیکن اب انہیں مجھے کھونے کے خدشات لاحق ہو چکے تھے۔ میں 2 دن رہنے کے لیے ان کے پاس ہی چلا آیا تھا اور انہیں بہت سمجھایا، تب جا کر وہ تھوڑا بہتر ہوئی۔ میں نے کھانا کھایا اور رات بستر پر لیٹا تو زونی کی کال آئی۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زونی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اسے بھی آپی کی طرح ڈر تھا، لیکن اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے ساتھ ساتھ میرا خواب بھی تھا کہ فوجی بنوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس خواب سے محروم ہونا پڑے، اس لیے میں زونی کو پیار سے سمجھانے لگا، زندگی موت اللہ کے ہاتھوں میں ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا میں غازی بن کر لوٹوں گا۔ کافی دیر اسے سمجھانے کے بعد اسے دیگر چند باتیں کر کے میں نے کال بند کر دی، کیونکہ کینٹ جانے کے لیے مجھے کپڑے اور باقی سامان پیک کرنا تھا جو آپی نے میرے بستر پر بکھیرا تھا۔ سامان پیک کرتے 2 گھنٹے لگ گئے۔ اچانک بھانجا آیا اور بولا، ماما کہہ رہی ہے چائے بن گئی ہے، آ کر پی لیں۔ سامان پیک کرنے کے بہانے کمرے میں آ کر زونی سے باتیں کرتے اور سامان پیک کرتے میں بھول گیا کہ آپی کو چائے بنا کر ساتھ پینے کا کہا تھا۔ یاد آنے پر مسکرایا اور بھانجے کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر آیا۔ 2 دن بعد کینٹ پہنچا تو بتایا گیا کہ جنگ کی تیاری شروع کر دی جائے، جبکہ تاریخ 2 دن بعد کی تھی۔ میں نے وردی پہنی، فوجی دستے سنبھالے اور اپنے ٹولے کے ساتھ چل پڑا۔ چونکہ ابو بھی فوجی ہی تھے، ان کی وجہ سے مجھے فوج کی ٹریننگ بچپن سے ہی ملتی آ رہی تھی، جو امی کے گزرنے کے بعد میں نے چھوڑ دی، لیکن آپی کی بدولت دوبارہ بحالی ہو گئی۔ کشمیر کی خوبصورتی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ہر جگہ ہریالی تھی، لیکن جنگ کا میدان بنتے ہی یہ خوبصورتی ماند پڑ جایا کرتی۔ دشمنوں نے گولہ باری شروع کی تو میں نے بھی اپنا کام شروع کیا۔ فائرنگ کرتے کرتے اچانک میں دوسری جانب آیا۔ دھوئیں کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور شور کی وجہ سے میں کچھ سن نہیں پایا۔ دھیرے سے قدم اٹھایا آگے بڑھا۔ قریب ہی مجھے میرے گروپ کیپٹن کی آواز سنائی دی۔ چونکہ یہ دشمن علاقہ تھا تو مجھے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا۔ خدا نہ خواستہ کہیں قید میں چلا گیا تو زونی اور آپی نے برا حال کرنا ہے۔ شہیر، آپ دوسرے سرے پر جائیں، وہاں لوگوں کی ضرورت ہے۔ کیپٹن نے مجھے حکم دیا تو میں دوڑتے دوسرے سرے کی جانب بھاگا، جو دریا کے ساتھ ساتھ تھا۔ اندھیرے اور سیاہ دھوئیں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنا راستہ درست کرنے کے لیے دریا کو چنا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میرے ہاتھ میں چھوٹی ٹارچ تھی، اس کے باوجود بھی جب لگتا کہ بھٹک رہا ہوں تو دریا کے پانی میں جوتا ڈال کر دیکھتا کہ واقعی دریا کے ساتھ چل رہا ہوں یا نہیں۔ دشمنوں پر فائرنگ کرتے کافی وقت گزر گیا۔ میرے ساتھی بھی جوابی فائرنگ کرتے رہے۔ کہا جا رہا تھا کہ ان کی طرف سے کافی لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، قبضہ کرنے میں اب کچھ ہی وقت لگے گا۔ اچانک دھواں میری ناک میں چلا گیا، یکدم پیچھے ہوا، کھانسنے لگا۔ اچانک میرے ہاتھ میں انگور کے چند دانے گرے۔ میں نے روشنی میں دیکھا اور کھانسی روکنے کے لیے وہ دانے منہ میں ڈال لیے۔ دانے نگلنے کی دیر تھی کہ چند لمحوں میں طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ ناک میں دھوئیں کا عنصر تک نہیں بچا۔ میں حیران ہوا کہ یہاں کہاں سے انگور آیا، لیکن پھر چھوڑ کر ساتھیوں کی مدد کرنے لگا۔ دشمن اپنی شکست تسلیم کر کے وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ سب نے سکون کا سانس لیا اور الحمدللہ کہہ کر ایک ساتھی نے مجھے پکارا، شہیر، جاؤ، گاڑیوں میں کچھ سامان کھانے کو لائے تھے، نکال لاؤ۔ ہم ایک نظر جگہ کا معائنہ کرتے ہیں اور رک کر دیکھتے ہیں، ایک دم واپسی پر لوٹ کر وہ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ آتے ہوئے ہم نے کچھ کھانے کا سامان لیا تھا کہ اگر مجبوراً رات گزارنی پڑے تو تھوڑا بہت کھانے کو کچھ رکھنا ضروری ہے۔ ضرورت کی کچھ خورد و نوش کی اشیاء گاڑی میں پڑی تھی جو مجھے حکم ملا کہ لے کر آؤں۔ میں گاڑیوں کی جانب جانے کو دوبارہ واپس مڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ گولہ بارود کی وجہ سے ہر طرف آگ لگی تھی
اور ساتھ اندھیرا یوں ہی چھایا ہوا تھا۔ مجھے پھر ڈر لگا کہ میں راستہ بھٹک رہا ہوں۔ کافی دیر چلتے چلتے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ یوں ہی آدھے راستے میں بھٹک گیا۔ کوشش کے باوجود کچھ دکھائی نہ دیا، نہ راستہ ڈھونڈ پایا۔ میری ٹارچ بھی کہیں کھو گئی۔ میں بھاگتا جا رہا تھا کہ ایک ہموار سمت چلا آیا۔ اچانک دھواں بھی چھٹ گیا، اندھیرا غائب ہو گیا۔ روشنی کے ساتھ ساتھ گولہ بارود کی بجائے چرند پرند کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اتنی دیر بھاگ کر میں راستہ بھٹک چکا ہوں۔ میں چونکہ پہلی مرتبہ کشمیر آیا تھا تو مجھے یہاں کے راستوں کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ دوسرا، اپنی ٹیم سے رابطے کو فون نہیں دیا گیا۔ میں ارد گرد نظریں دوڑائی۔ خوبصورت سا جنگل مجھے معلوم ہو رہا تھا۔ رنگین چڑیاں، کوئل کی کوک اور کئی خرگوش چھلانگیں لگاتا دکھائی دیا۔ کافی دیر مجھے یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزر گئی۔ شام ہونے کو تھی لیکن راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اٹھا اور الٹی سمت چل پڑا۔ ابھی کچھ قدم چلا تھا کہ میری نظروں کے سامنے ہی راستے میں پتھر گرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پتھر کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ میں نے رخ بدلا اور دائیں سمت چل پڑا۔ 5 منٹ لگاتار چلتے چلتے اچانک آگ جلتی دکھائی دی۔ راستہ بند تھا، میں آگے نہیں جا سکتا تھا۔ میں ششو پنج میں گر گیا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ میں جس طرف کا رخ کرتا ہوں وہاں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اچانک میری نظر زمین پر پڑی۔ کسی کے جوتوں کے نشان مشرق کی طرف گامزن تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر ان جوتوں کی سمت میں قدم بڑھائے، لیکن آگے چل کر ڈھیروں پتھروں کا سامنا ہو گیا۔ جوتوں کے نشانات دیکھنا بند ہو گئے۔ شام کے سائے ہر طرف پھیلے تھے۔ میں جلد از جلد مورچے تک پہنچنے کی کوششوں میں تھا۔ اچانک مجھے کسی نے اپنی سمت کھینچا، جیسے بھٹکتے ہوئے راستے میں کوئی مجھے کھینچ کر سیدھے راستے پر ڈالے۔ میں پتھروں کے درمیان پہلے کھڑا تھا، لیکن دھکا دینے کے بعد جنگل کے درختوں کی لمبی سمت آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ ہے، بھٹکنے سے بچا رہا ہے۔ ہوا کا زور اسی کی سمت تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اسی راہ پر چل پڑا۔ قدرے دور جا کر احساس ہوا کہ جنگل کے درخت کم ہو گئے، پرندوں کا شور سنائی دینا بند ہوتا جا رہا ہے۔ جبکہ مزے کی بات یہ تھی کہ اس مرتبہ میرے راستے میں کوئی حادثہ درپیش نہیں آیا۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ کوئی میرے ساتھ ہے، لیکن کون، میں یہ سمجھ نہیں پایا۔ انہی سوچوں میں گم 1 گھنٹہ چلتے کافی دور آ گیا اور جنگل بھی پیچھے رہ چکا تھا، لیکن میرے قدموں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ تکلیف سے ہانپنے لگا۔ تھکاوٹ کے باعث کچھ دیر آرام کی غرض سے میں اپنا دستہ سنبھالے شہتوت کے درخت کے نیچے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ابھی میں کھانے کو تلاش کرنے کو دوبارہ اٹھتا کہ اچانک سے 2 سیب زمین پر گرے۔ میں چونکا، سر اٹھا کر غور سے دیکھنے لگا۔ جبکہ میں بیٹھا تھا تو یہ درخت شہتوت کا تھا، ایک دم سے سیب کے درخت میں کیسے بدل گیا؟ میں کافی حیران سیبوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ دکھنے میں وہ لذیذ دکھائی دے رہے تھے، لیکن جن بھوت تصور کر کے میرا ہاتھ لگانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کھا لو، اس میں میں نے زہر نہیں ڈالا۔ اچانک سے ایک سفید روشنی میری آنکھوں میں پڑی۔ خوبصورت پری کی شکل کی لڑکی میرے سامنے کھڑی ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں چندیا سی گئی۔ کون ہو تم؟ مجھے کیسے جانتی ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ لڑکی نے سیب اٹھا کر میرے سامنے کیے، جنہیں میں نے دیکھا بھی نہیں۔ بتا دوں گی، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا تو میں حیران ہونے کے ساتھ ڈرنے لگا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ بھوک لگی ہے؟ ڈر کے مارے میری زبان لڑکھڑائی۔ کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں جانتی ہوں کہ تمہیں کب بھوک لگتی ہے، کیا پسند ہے۔ وہ مسکرائی تو اس کے سفید دانت گویا ہیروں کی طرح چمکے۔ اس لڑکی کی شخصیت میں نہ جانے کیا تھا کہ میں اس کی طرف کھینچا چلا گیا، آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے مجھے اپنا ہاتھ پکڑنے دیا۔ ہاتھ پکڑے مجھے محسوس ہوا کہ یہ احساس کہیں محسوس کیا ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ تم کون اور کہاں سے آئی ہو؟ میں کہہ کر اس کے ہاتھ سے سیب لے کر کھانے لگا۔ سیب بے حد مزیدار اور میٹھا تھا۔ میں نے پوری زندگی اتنا میٹھا سیب کبھی نہیں کھایا۔ تھوڑا سا کھانے سے ہی میرے منہ میں مٹھاس گھل چکی تھی۔ میں ایک جن زادی ہوں اور تمہیں پسند کرتی ہوں۔ پہلی مرتبہ تمہیں اپنی امی کی قبر پر روتے دیکھا تھا۔ دل چاہا کہ اسی وقت تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جاؤں، لیکن میں زبردستی کی قائل نہیں تھی۔ اس لیے میں نے مناسب موقع تلاش کیا تاکہ تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا سکوں۔
میں روز تمہیں دیکھ کر خوش رہنے لگی تھی، لیکن کچھ مہینوں بعد ایک لڑکی نظر آئی جو بہت خوبصورت تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اس لڑکی کے وجود میں جا کر تم سے بات کروں، تو میں جان بوجھ کر اچانک تمہاری بائک سے جا ٹکرائی، تم سے بلا وجہ اتنی بحث کرتی رہی۔ تم نے ڈانٹا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، دل چاہ رہا تھا کہ لڑتی رہوں، لیکن تم نے مجھے یکسر نظر انداز کر دیا۔ تم تھی وہ؟ نہیں، زونی نہیں ہو سکتی تم، وہ میری زونی ہے، تم اس کے اندر کیسے گئی؟ میں نے دکھ سے چلا کر کہا۔ میرے ہوش گم ہو رہے تھے۔ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ ایک دوسرا وجود بھی ہے، یہ سوچ کر میں پاگل ہونے لگا۔ ایک دم چلایا تو وہ مجھ سے ڈر کر پیچھے ہوئی۔ تمہیں زونی سے نہیں، مجھ سے محبت ہوئی ہے، میں زونی کے وجود میں ہوتی ہوں۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے مجھے اس سے بے حد ڈر سا تھا۔ پہلی مرتبہ کوئی جن زادی دیکھی تھی جسے مجھ جیسے انسان سے ڈر لگ رہا تھا، ورنہ عموماً یہ ڈرایا کرتے ہیں۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، پھر کیوں میرے پیچھے پڑی رہی؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ میں اس پر زور سے چلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک میرا ذہن امی کی قبر کے پھولوں کی طرف گیا۔ کہیں وہ سب بھی اسی نے نہ کیا ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، وہ پھول میں ہی ڈالتی ہوں اور ہمیشہ اور سایہ اس لیے رکھا ہے کہ دھوپ نہ پڑ سکے، تبھی وہ قبر ہمیشہ نئی نئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جب تم پچھلی مرتبہ گئے تھے تو وہ کوے کی چونچ میں چوزا تھا، وہ بھی میں نے ہی بھیجا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ واقعی تم رحم دل ہو یا نہیں۔ اس کے انکشاف پر میرا دل کیا کہ جنزادی کا سر پھاڑ کر رکھ دوں۔ اتنا بڑا دھوکہ دے رہی تھی، میرے جذبات سے کھیلتی رہی اور مجھے ذری سی بھی بھنک نہیں پڑ سکی۔ تم کیوں کر رہی ہو ایسا؟ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مجھے زونی سے ہے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن پھر مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ ہو بہو زونی کی مسکراہٹ لگی۔ اب سمجھ آیا کہ اس جنزادی کے ہاتھ پکڑتے ہی مجھے شناسائی کیوں محسوس ہوئی۔ در حقیقت وہ زونی کے وجود میں تھی۔ تبھی یہ احساس میرے دل میں جاگ اٹھا، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، اسی لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن جب یہ احساس ہوا کہ یہ غلط ہے تو آخری مرتبہ تمہارا امتحان لینا چاہا، اسی لیے وہ چوزا بھیج دیا کہ اگر تم اس کو بچا لوگے تو میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی، نہیں بچا پائے تو سمجھ جاؤں گی کہ تم رحم دل نہیں ہو، تمہیں زبردستی حاصل کروں گی۔ وہ دکھنے میں بے حد خوبصورت تھی، جیسے کوئی پری ہو، لیکن مجھے جنزادی کے متعلق علم ہوتے ہی دل کیا کہ اسے اپنی نظروں سے دور کر دوں۔ وہ دھوکے باز تھی، مجھے خود سے بھی نفرت ہونے لگی۔ آخر وہ محبت کرتے ہوئے بھی ایسی چالیں کیوں چلتی رہی؟ تم محبت کرنے کے قابل نہیں ہو، تم چالیں چلتی رہی اور مجھ سے دعوے کرتی رہی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ یہ محبت نہیں، دھوکہ ہے، دھوکے بازو۔ میں تم سے محبت نہیں کر سکتا، چھوڑ دو میرا پیچھا، چلی جاؤ میری زندگی سے اور دوبارہ واپس مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا دل پھٹنے کو تھا، میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے چلا کر اس سے کہنے لگا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ میری جانب بھاگ کر آنے لگی تو میں چلا اٹھا، دور رہو مجھ سے، میرے قریب بھی مت آنا ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا۔ میرے کہنے پر وہ وہیں رک گئی۔ پتہ نہیں مجھے اس کے دھوکہ دینے پر دکھ تھا یا پھر جنزادی ہونے پر، میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میرے ذہن میں بس زونی گھوم رہی تھی۔ مجھے یاد آیا ایک دن میں نے زونی کو کال کی تھی تو وہ ایک دم سے بولی کون، جبکہ وہ میری آواز پہچان سکتی تھی۔ بعد میں اس نے کال کی اور کہا کہ میں نیند میں تھی۔ تبھی سمجھ نہیں آیا، ایک دم سے سر اٹھا کر جنزادی کی جانب دیکھا اور پوچھا ایک دن میں نے کال کی تھی، اس دن تم نے میری آواز سن کر کون ہو کیوں پوچھا؟ ہاں، اس دن میں اس کے وجود سے نکل کر کہیں گئی تھی، تمہاری امی کی قبر پر پھول ڈالنے تھے، ورنہ میں نہ جاتی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں بہت ڈری تھی کہ اب پتہ نہیں کیا کرو گے تم۔ اس نے میرے ڈر کی تصدیق کر دی۔ میں اٹھا اور بنا بات کا جواب دیے الٹی سمت چلنے لگا۔ وہ میرے پیچھے آ رہی تھی، میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مجھ پر ایک جنون سوار تھا کہ اس سے جتنی جلدی ممکن ہو دور چلا جاؤں، اسی لیے میں بھاگتا جا رہا تھا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ کیوں پیچھا کر رہی ہو میرا؟ میں نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ ابھی تم غصے میں ہو، تمہارا ذہن یہ قبول نہیں کر پا رہا، اس لیے تمہارے پیچھے آ رہی ہوں تاکہ تم اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور یہ راستہ بھی تمہیں اپنے ساتھیوں کی طرف نہیں لے کر جا سکتا۔ دوسری جانب سے ان تک پہنچ گئے۔ وہ دھیرے سے بول کر میری راہ میں حائل ہو گئی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ہنسی آئی۔
نہیں ضرورت تمہاری اور تمہاری مدد کی. میں گم ہو جاؤں یا مر جاؤں تمہیں کیا مطلب؟ جتنی شدت سے مجھے اس پر غصہ آتا اتنا ہی اس نے بھی مجھے غصے میں مبتلا کیا تھا. میں وہیں درخت سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا. جانتا تھا کہ وہ آگے بڑھنے نہیں دے گی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور پیدا کر دے گی تاکہ میں غلط سمت نہ جا سکوں. میں چاہتی ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی، کہیں تمہیں دکھائی نہیں دوں گی. بس تم غصہ چھوڑ کر ابھی صحیح راستے پر واپس چلے جاؤ. میرا وعدہ ہے کہ تمہاری زندگی میں واپس نہیں آؤں گی. اس نے کہہ کر میرے پاس آ کر میرا چہرہ گھما کر میری نظریں زمین پر مرکوز کروائی جہاں قدموں کے نشانات تھے. ہمارا نکاح ہوا تھا، پھر بھی میں نے غصے میں اسے طلاق تک نہیں دی تھی. پتہ نہیں کیوں مجھے اسے ڈر سا محسوس ہوا. تم اگر زونی کے وجود سے نکل جاؤ گی تو میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ یہ بات پہلے بتائی ہوتی تو مجھے تم سے محبت نہ ہوتی. وہ تو مجھے پہچانے کی بھی نہیں، میں آپ ہی کو کیا جواب دوں گا؟ کس مشکل میں ڈال چکی ہو؟ میں اپنا سر ہاتھوں میں گرائے غصے سے بولا. اور کیا بھروسہ تم واقعی میرے ساتھ ساری زندگی رہو، کبھی جب دل چاہا تو چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ میں نے سر اٹھا کر اسے گھورا. اگر چھوڑنا ہوتا تو حاصل نہ کرتی، یوں خاموشی سے تمہاری باتیں نہ سنتی. آزمانا چاہو تو آزما سکتے ہو. اس نے سر جھکائے کہا. میں نے آزمانے کو اپنا ہاتھ اس کے سر پر مارا. وہ مسکراتی رہی، ماتھے پر شکن تک نہیں لائی. ٹھیک ہے، محبت اور اتنی مدد کرنے کی وجہ سے معافی دینے کو تیار ہوں، لیکن اگر کبھی مجھے ذرا سا بھی غلطی کرتی یا دھوکہ دیتی نظر آئے تو میں تو خود کو ماروں گا ہی، ساتھ تمہیں بھی ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میری دھمکیوں پر وہ مسکراتے ہوئے میرے گلے لگی. ہم دونوں اس مرتبہ گھر پہنچے تو آپی نے رخصتی کروا دی. اس کے بعد کافی عرصہ گزرتا گیا. وہ جن ذاتی کے روپ کو ہی اکثر فراموش کر بیٹھی تھی، میرے ساتھ حقیقی زندگی گزارنے لگی. ہم دونوں بے حد خوش اور مطمئن تھے. اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.